آپ میں سے کئی لوگ انٹرنیٹ سے بخوبی واقف ہوں گے، پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انٹرنیٹ کام کیسے کرتا ہے؟ آپ کی ہر ضرورت آج انٹرنیٹ پر پوری ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ انٹرنیٹ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، پر کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ سسٹمز کو جوڑنے پر ایک کمپیوٹر نیٹ ورک بنتا ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ بھی ایک بڑا نیٹ ورک ہے جس میں کئی الگ الگ نیٹ ورکس کو ایک دوسرے سے جوڑا جاتا ہے۔ کئی سسٹمز کے درمیان مواصلت قائم کرنے کمپیوٹر نیٹ ورک بنایا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ اسی قسم کا کئی کمپیوٹر نیٹ ورکس کو جوڑ کر ایک بڑا بنایا گیا نیٹ ورک ہے جس میں بڑے پیمانے پہ مواصلت قائم کی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی دو کونے کے درمیان مواصلت قائم کرنا آسان ہو گیا ہے۔ جب کبھی آپ گوگل، یاہو جیسے بڑے ویب سائٹس کو استعمال کرنے کے لیے اپنے ویب براؤزر میں اس طرح کا URL لکھتے ہیں تو اصل میں آپ اس ویب سائٹ کے سرور سے جڑتے ہیں۔ اسی طرح ہر کمپنی کے اپنے اپنے سرورز ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ سے جڑے ہوتے ہیں، اور آپ جو کچھ انٹرنیٹ پر استعمال کرتے ہیں ان کی ہارڈ ڈسک میں جمع ہوتا ہے۔ ہر سرور کا اپنا الگ علیحدہ نام اور IP ایڈریس ہوتا ہے۔ یہ IP ایڈریس یاد رکھنے کے لیے بہت مشکل رہتا ہے، اس وجہ سے اس کے بدل میں ایک دوسرا نام جو کہ آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے جیسے google.com استعمال ہوتا ہے تاکہ آپ آسانی سے اسے استعمال کر سکیں۔ انٹرنیٹ سے جڑنے کے لیے آپ جس کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں اسے کلائنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ آپ اس سسٹم سے اپنے نزدیکی کے ISP سے جڑتے ہیں۔ ISP سے مراد انٹرنیٹ سروس پرووائیڈر ہے۔ آپ کئی انٹرنیٹ سروس پرووائیڈرز کو بخوبی جانتے ہیں جیسے کہ BSNL، ٹاٹا، MTNL، ریلائنس وغیرہ وغیرہ۔ آپ اپنے کمپیوٹر کو ماڈم جیسے ڈیوائس سے جوڑتے ہیں جو کہ کئی الگ الگ مواصلت قائم کرنے کے تکنیکوں کے ذریعے آپ کو ISP سے جوڑتا ہے، اور ISP کے ذریعے آپ انٹرنیٹ کو حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ویکیپیڈیا جیسی ویب سائٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے براؤزر میں اس کا URL لکھیں گے۔ آپ جس ISP سے جڑے ہوں گے وہ ISP اس نام کو سمجھنے کے لیے انٹرنیٹ پر موجود سب سے نزدیکی ڈومین نیم سرور کو اس کی ریکویسٹ بھیجے گا۔ ڈومین نیم سرور www.wikipedia.org نام کو سمجھنے کے لیے اس سے جڑے نزدیکی دوسرے ڈومین نیم سرورز کے ذریعے اس سے جڑا IP ایڈریس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو بھی جانکاری کو آپ انٹرنیٹ سے حاصل کریں گے وہ تمام جانکاری آپ تک ٹکڑوں میں بھیجی جاتی ہے جسے پیکٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹکڑے آپ کے کمپیوٹر کے پہنچنے کے بعد واپس جوڑ دیے جاتے ہیں اور صحیح ترتیب میں جمع کر آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ اس طرح انٹرنیٹ پہ موجود ہر ڈیٹا کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے نزدیکی کے ISP سے جڑتے ہیں، اور وہ ISP دوسرے سروروں سے ہو گزر کر آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو جانکاری حاصل کرتا ہے اور واپس اپنے براؤزر کو بھیج کر آپ کو دکھاتا ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ کس طرح بنا تھا؟ اسے بنانے میں کون لوگ شامل تھے؟ آئیے یہ جاننے کے لیے ہم وقت میں پیچھے چلے سن 1997 کے سال میں۔ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ اور سوویت رشیا کے درمیان کولڈ وار شروع ہو گیا تھا۔ اس دور میں امریکہ کی فوج مواصلات قائم کرنے ٹیلی فون اور ریڈیو کا استعمال کرتے تھے۔ Il comandante della batteria 1 comunica che si tratta delle nostre posizioni. Dice che deve esserci un errore. Confermi l'ordine. Sì, signore. اس وقت یو ایس اے کو ایک بڑی فکر شروع ہوئی جب سوویت رشیا نے یو ایس اے سے پہلے اپنا انترکش میں پہلا سیٹلائٹ چھوڑا۔ On October the 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plans, Sputnik was launched. Then its casing opened. The springs snapped, and the nose cone was pushed out of the way. A ball with 4 antennae emerged to go it alone in the darkness of space. And a radio began to send a signal back to Earth. Humanity had entered the space age. اس وقت یو ایس اے کے تمام مواصلات کے طریقے مرکزی طور پر بنے ہوئے تھے۔ مرکزی طور پر رہنے کی وجہ سے اسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا۔ سوویت رشیا کے اسپٹنک بنانے پر یو ایس اے کو سب سے بڑی فکر کی بات یہ تھی کہ اگر یہ مرکزی طور پر کی گئی مواصلات کو ختم کرنا ہے تو اسے آسانی کے ساتھ اسپٹنک سیٹلائٹ کے ذریعے پہچان کر اسے آسانی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ترکیب یہ بنائی گئی کہ اس مرکزی طور پر جمع کیے گئے مواصلات کے طریقے کو بدل کر کچھ ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے سمجھنا اور ختم کرنا بہت مشکل ہو۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ نے آرپا نام سے ایک ایجنسی بنائی۔ سب سے پہلا کمپیوٹر نیٹ ورک بنانے کا خیال جے سی آر لک لائڈر نام کے ایک MIT کے پروفیسر نے 1962 میں کیا تھا۔ اس وقت کے کمپیوٹرز بہت بڑے کمپیوٹرز ہوا کرتے تھے جسے مین فریمز کمپیوٹرز کہتے تھے۔ ہر کمپنی کے کمپیوٹرز کے کام کرنے کا طریقہ بہت الگ ہوا کرتا تھا۔ ان کمپنی کے کمپیوٹرز کے درمیان مواصلات کو قائم کرنا ایک ناممکن سا کام تھا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آرپا ایجنسی نے ایک ترکیب نکالی جس کے مطابق ہر بڑے مین فریم کمپیوٹر کو ایک چھوٹے سے کمپیوٹر سے جوڑا جا سکتا تھا۔ یہ چھوٹے سے کمپیوٹر کو انٹرفیس میسج پروسیسر کہا گیا کیونکہ یہ انٹرفیس میسج پروسیسر کے ذریعے ہر الگ کام کرنے والے
مین فریم کمپیوٹرز کے درمیان مواصلت کو قائم کیا جا سکتا تھا۔ یہ صرف الگ الگ کام کرنے والے مین فریم کمپیوٹرز کو جوڑ کر ان کے درمیان مواصلت قائم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس ترکیب کی بنیاد پہ آرپا ایجنسی نے اپنا پہلا پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام آرپانیٹ تھا۔ اس پروجیکٹ میں یو ایس اے کے 4 الگ الگ یونیورسٹیز کے بڑے بڑے مین فریم کمپیوٹرز کے درمیان مواصلت قائم کرنا تھا۔ اس طرح اوتا میں موجود یونیورسٹی آف اوتا کا DEC PDP مین فریم کمپیوٹر، سنت برارا میں موجود یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا SDS سگما 7 مین فریم کمپیوٹر، لاس اینجلس میں موجود یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا IBM 360 کمپیوٹر اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں موجود جینی مین فریم کمپیوٹر کے درمیان مواصلت کو قائم کر کے پہلا کمپیوٹر نیٹ ورک بنانے کے کام کو شروع کیا گیا۔ (1959) میں پال بیرن، ڈونالڈ ڈیویس اور لینارڈ نے مل کر پیکٹ سوئچنگ ٹیکنالوجی کا ایجاد کیا۔ اس ٹیکنالوجی کے مطابق 2 سسٹم کے درمیان بھیجی جانے والی جانکاری کو ٹکڑوں میں بنا کر اسے کسی بھی راستے کے ذریعے بھیجا جا سکتا تھا اور جانکاری کے دوسرے کمپیوٹر کرنے پہنچ جانے پر اس ٹکڑوں کو واپس جمع کر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ان تمام ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پہلی بار اکتوبر 29، 1969 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے درمیان مواصلت کو انٹر میسیج پروسیسر کے ذریعے قائم کیا گیا اور اس کے اوپر لاگ ان میسیج کو بھیجا گیا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی ساتھ باقی 2 یونیورسٹیز کے مین فریم کمپیوٹرز کو بھی اس نیٹ ورک سے جوڑا گیا اور اس نیٹ ورک کو آرپانیٹ کا نام دیا گیا۔ آرپانیٹ کو پہلا انٹرنیٹ کہا جاتا ہے۔ سپٹمبر 1971 تک دھیرے دھیرے کئی اور یونیورسٹیز کے مین فریم کمپیوٹرز اس آرپانیٹ سے جڑ کر اس کا حصہ بن گئے۔ 1971 میں پہلی بار رے تھاملنسن نام کے ایک سائنٹسٹ نے ای میل کا ایجاد کیا۔ ای میل کے ایجاد کے بعد آرپانیٹ پر سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا پروگرام ای میل پروگرام تھا۔ 1972 تک کئی الگ الگ نیٹ ورکس آرپانیٹ کا حصہ بنے۔ مئی 22، 1973 میں رابرٹ میٹکالف اور ڈیوڈ باکس نے مل کر پہلی بار ایتھرنیٹ کا ایجاد کیا۔ ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے لوکل ایریا نیٹ ورک بنایا جاتا ہے۔ 1976 تک تقریباً سبھی لوکل ایریا نیٹ ورک بنانے کے لیے ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے لگے۔ 1979 میں 3Com نام کی کمپنی نے نیٹ ورک پر استعمال کیے جانے والے کئی الگ الگ نیٹ ورکنگ ڈیوائسز کو بنانا شروع کیا۔ سپٹمبر 1973 میں آرپانیٹ کے نیٹ ورک کو پہلی بار USA کے باہر ہوائی اور لنڈن کے نیٹ ورک سے جوڑنے کے کام کو شروع کیا گیا۔ الگ الگ قسم کی ٹیکنالوجی کے درمیان مواصلت کو قائم کرنے کا کام بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے رابرٹ کان اور ونٹ سرف نے مل کر TCP/IP پروٹوکولز کو ایجاد کیا۔ TCP/IP ایسے قاعدے قانون تھے جس کے ذریعے الگ الگ ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے درمیان آسانی سے مواصلت قائم کرنے لگے۔ جولائی 1979 تک آرپانیٹ مکمل طور پر کام کرنے لگا۔ 1983 تک USA کی فوج سے جڑا نیٹ ورک ملنیٹ بھی آرپانیٹ کا ہی حصہ تھا۔ 1983 کے بعد اس ملنیٹ کو آرپانیٹ سے الگ کر دیا گیا۔
1985 में ARPANET को बंद किया गया और NSF नेट को शुरू किया गया। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क को शुरू करने का अहम मकसद यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ाई और रिसर्च को बढ़ावा देना था। कुछ ही सालों के बाद यह नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क इंटरनेट बन गया। 1980 के दौर में सभी को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कई नए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आने शुरू हुए। जिस तरह आज आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए BSNL, एयरटेल जैसे ISPs का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह उस दौर में कई ISPs बनने लगे जिसकी वजह से इंटरनेट से जुड़ना आसान हो गया। 1990 में पहली बार टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियन ने HTML लैंग्वेज का इजाद किया। HTML लैंग्वेज से वेब पेजेस को बनाया जाता था। वेब पेजेस के जरिए हर किस्म की जानकारी को इंटरनेट पे आसानी से पढ़ा जा सकता था और बनाया जा सकता था। इस लैंग्वेज के जरिए बनाए गए वेब पेजेस को पढ़ने के लिए वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को बनाया गया। यह वो दौर था जब पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW की शुरुआत हुई। जिस तरह आज आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम जैसे ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह मोज़ैक नाम का ब्राउज़र को 1993 में पहली बार बनाया गया। अगस्त 24, 1995 को बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95 का इजाद किया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए दुनिया में मौजूद हर यूज़र कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल करने लगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के वजूद में आने की वजह से तमाम इंटरनेट पर मौजूद यूजर्स का इंटरनेट इस्तेमाल करना भी आसान हो गया। विंडोज़ 95 के बनने के 4 ही दिन बाद उसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बिक गए। इस तरह 1990 के बाद इंटरनेट पर कई तब्दीलियां पाए गए। 1995 में eBay, अमेज़न जैसे कई कंपनियां इंटरनेट से जुड़े, जिसके वजह से इंटरनेट पर ऑनलाइन खरीदारी का आगाज हुआ। 1998 में गूगल की शुरुआत हुई, जो कि दुनिया का पहला सर्च इंजन था। इसके जरिए हर वेबसाइट को ढूंढना आसान हो गया। 2001 में विकिपीडिया हर किस्म की तफसीली जानकारी को हासिल करने का जरिया बना और उसके बाद फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे कंपनियों ने इंटरनेट को बदल कर रख दिया। 1992 में इंटरनेट से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए एक इंटरनेट सोसाइटी को बनाया गया। इस सोसाइटी में 90 से ज़्यादा मुल्कों को शामिल किया गया। इस इंटरनेट सोसाइटी में अलग अलग कामों को अंजाम देने के लिए कई अलग अलग महकमों को बनाया गया। Alo, salut, sunt eu, un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt